اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی 42 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ یتوفی، اللہ ہی فوت کرتا ہے، الانفس، جانوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللاتی، اور ان جانوں کو بھی، لم تمت، جو نہیں مری، فی منامہا، ان کی نیند کے وقت، یعنی دونوں کو اللہ قبض کرتا ہے، نیند میں بھی اور ویسے بھی جن کا وقت آ گیا ہے۔ فَيُمْسِكُ، پھر وہ روک لیتا ہے، اللاتی، اس کو جس کے بارے میں، قضا، اس نے فیصلہ کر دیا ہے، علیہا، اس پر، الموت، موت کا، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیج دیتا ہے، الْأُخْرَى، دوسری جان کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، إِنَّ، بلا شبہ، فی ذالک، اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک عظیم الشان حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بات کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا ہے۔ اشارہ یہ دیا ہے کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جو فوت کرنے پر، روحوں کو قبض کرنے پر قادر ہے۔ یہاں بعض لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے 21ویں پارے کے اندر کہ لوگوں کی روحوں کو موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے، اور ایک جگہ پر قرآن میں ہی آتا ہے کہ فرشتے آ کر روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور تیسری جگہ پر جو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ان تینوں باتوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے۔ ان تینوں کو ہم اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ اکٹھے یہ یوں ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اس آیت کو پہلا نمبر دیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے، اس نے روحوں کو قبض کرنے کی ایک ٹیم مقرر کی ہے جو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور فرشتوں کی اس جماعت کا سربراہ، قائد، امیر اللہ نے ملک الموت کو بنایا ہے، جو موت کا فرشتہ ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ پھر آگے جو اس کے کلائنٹس ہیں، جو اس کے دوسرے فرشتے جو اللہ نے اس کے ماتحت رکھے ہیں، ان میں دو ہیں، ایک جنت کے فرشتے ہیں، دوسرا جہنم کے فرشتے ہیں، اور یہ سارے پھر اکٹھے ہو کر اگر نیک آدمی ہے تو اس کے پاس جنت کا لباس لے کر جاتے ہیں اور اکٹھے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور دوسرے جو جہنم کے ہیں وہ بدبختوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی روحوں کو جہنم کے لباس میں لپیٹ کر عذاب دے کر ان کو قبض کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی ان تینوں آیات کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے جو اس نے فرشتے کو دی، اور اس فرشتے کے ماتحت اللہ نے آگے کئی فرشتے رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔
اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. یہ دو طرح کے لوگوں کا بیان ہے کہ نیند سبھی کو آتی ہے، سارے سوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ سوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار کر دیتا ہے ایک مقرر مدت تک. آپ یوں کہہ لیجئے کہ موت کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی موت ہے، دوسری بڑی موت ہے. چھوٹی موت ہے نیند، اس لیے عربی کے اندر کہا جاتا ہے النوم اخوۃ الموت، موت نیند کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. النوم اخوۃ الموت، نیند موت کی بہن ہے. ایک چھوٹی موت ہے، ایک بڑی موت ہے. چھوٹی موت یہ ہے کہ انسان سو جاتا ہے، اس کی نبض بھی چل رہی ہے، سانس بھی چل رہی ہے، اس کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں، وہ خواب بھی دیکھ رہا ہے، خواب میں وہ کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کرتا ہے، کبھی خواب ہی میں وہ اچھے علاقوں کی سیر کر کے آ جاتا ہے، کبھی خواب میں وہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اچھے خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. اگر بندے کو یہ خواب آئیں تو بندہ اعوذ باللہ پڑھے، اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اللہ سے پناہ طلب کرے، اور کسی کو بتائے نہ، وہ خواب بیان نہ کرے. اور تیسرے ہوتے ہیں انسان کے اپنے خیالات. ممکن ہے کہ آپ لوگ خواب میں بھی گاہک ڈیل کرتے ہوں، جو بندہ جو کام کرتا ہے وہ خواب میں بھی اکثر وہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خوابوں کی اقسام ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی. اب خواب اگر انسان کو یہ بتا سکتا ہے انسان خواب میں کہاں کا کہاں پہنچ سکتا ہے، تو اس بات سے کیا بعید ہے کہ انسان قبر میں ہو اور اللہ نے اس کو جنت دی ہو اور اس کی قبر تحت نگاہ اس کے لیے وسیع ہو، ہمارے لیے نہ ہو، ہمیں کیا پتہ. ہم خواب میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ والے کو نہیں پتا. تو ایسے ہی اگر قبر کے اندر اللہ اگر کسی کو موت دے کر ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس کی قبر اس کے لیے تحت نگاہ وسیع کر دی گئی، جنت کی کھڑکی کھل گئی، جنت کا لباس، جنت کا بستر، ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے چل رہی ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. یا اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ برا ہے تو اس کی قبر کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، جہنم کا بستر بچھا دیتے ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو ہمارے لیے وہ محسوس کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں پر بھی لے جا سکتا ہے جہاں زندے کا کوئی بھی احساس موجود نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت بھی اور ان کی نیند کے وقت بھی. آپ دیکھیے کہ سورج آسمان پر موجود ہے لیکن اس کی شعاعیں، اس کی روشنی، اس کی گرمی ہم تک پہنچ رہی ہے. یہ کیسے پہنچ رہی ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے وہ کیسے پہنچا رہا ہے. بجلی ہے، یہ پنکھے چل رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہے بجلی؟ بہت پیچھے ڈیم میں یہ بجلی بنتی ہے، وہاں سے یہ ہم تک سپلائی کی جاتی ہے. ٹی وی ہے وہ چلتا ہے، اس پر مختلف چینل آ رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سارے پیچھے سے، ان کا کنیکشن پیچھے جڑا ہوا ہے. بالکل اسی طرح میرا بھائی انسان کا کنیکشن بھی اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب رب نے اس کی تاریں کاٹ دینی ہے پھر اس کی تاروں کو جوڑنے والا کوئی نہیں. اور جب رب خود ہی بیچ دے، اس کا سوئچ آف کر دے پھر آن کر دے، تو رب کے لیے یہ بھی مشکل نہیں. وہ رب اس بات پر قادر ہے سوتوں کو سلا دے اور سوتوں کو ہی زندہ کر دے. اور ہم ایسے زندہ ہوتے بھی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیند کو موت کی بہن ہی تو کہا. کیسے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں، اموت میں مر جاتا ہوں، و احیا اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں. جب صبح اٹھتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. وہی ذات، اس کے لیے ساری تعریف ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے موتیں دو طرح کی ہیں، ایک چھوٹی موت ہے، ایک بڑی موت ہے. چھوٹی موت میں انسان زندہ ہو جاتا ہے،
اور یہاں یہ بندے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی موت میں اگر ہماری روح آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے تو اگر سورج کی روشنی زمین پر آ سکتی ہے تو بندے کی روح آسمان پہ کیوں نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے، اور پھر وہاں سے واپس بھی آ سکتی ہے۔ قیامت والے دن اگر اللہ سورج کی روشنی کو ختم کرنے پر قادر ہے تو روح کو آسمان پر بھیج کر اللہ اس کو وہاں پر روکنے پر بھی قادر ہے۔ اگر سورج کی روشنی بے نور ہو سکتی ہے، اگر اس کو گرہن لگے اس کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، تو میرا بھائی ہماری زندگیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ بتانے کا اصل پیچھے مقصد یہ ہے، اس آیت کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر تمہیں نیند کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یہاں پر دلیل موجود ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو مردہ کرتا ہے اس کے وقت کے اوپر جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ موت دے دیتا ہے، اور جب وقت نہیں آیا ہوتا وہ جگا دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان سویا ہوا بھی ہو، جسم کے اوپر کوئی شے چڑھے، کوئی مچھر کاٹنے کی کوشش کرے، تو اللہ نے انسان کو اتنی حس دی ہوتی ہے کہ یہ نیند میں بھی اللہ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ نیند میں آنکھیں بند ہیں، یہ دیکھ نہیں رہا، اس کی روح آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ کا پنجہ تیار کر کے صرف اسی جگہ پر خارش کرتا ہے جہاں پر کوئی چیز حملہ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے۔ اگر وہ ذات انسان کو اتنی عقل، اتنا شعور دے سکتی ہے تو خود سوچنا چاہیے کہ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے فیصلے کتنے لازوال ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، پھر جس کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسے اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا بھی وقت نہیں آیا اللہ اسے ایک مقرر مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ہم سبھی اپنی مقرر مدت کے لیے واپس بھیجے گئے۔ رات کو سوتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک ربی، آگے کیا آتا ہے؟ آتی ہے کسی کو یہ دعا؟ وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها۔ حسن المسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے، وہاں سے یاد کریں۔ بسمک ربی، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ وضعت جنبی، میں لیٹ رہا ہوں۔ وبک ارفعہ، تیرے نام کے ساتھ ہی میں اٹھوں گا۔ ان امسکت نفسی فرحمها، اے اللہ اگر تو مجھے اپنے پاس روک لے، میری جان قبض کر لے، میری روح لے جائے تو اے اللہ اس روح کے اوپر رحمت کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو واپس بھیج دے، زندگی عطا کر دے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ اس نفس کی، اس جان کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار نہ ہو سکے، صحابہ بھی سوئے رہ گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فجر کی نماز ادا کرنی تھی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ہمیں جگا دیجئے گا، لیکن سیدنا بلال نے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی، ان کو بھی نیند آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ تب کھلی جب سورج سر پہ چڑھایا تھا، تو آپ اٹھے اور آپ نے سیدنا بلال سے کہا کہ بلال، ہم نے تو آپ کے ذمے لگایا تھا کہ آپ ہمیں وقت پر جگا دیتے۔ تو سیدنا بلال کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وارسلها وردها حین شاء، اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے ان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان الارم بند کر کے کہتا ہے بس 1 منٹ کے بعد میں اٹھتا ہوں، اور وہ 2 گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے اور اس کو یوں ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں 1 منٹ کے بعد اٹھا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کی حکمت ہے۔ وہ بندے کے اوپر اگر نیند کو اچانک سے مسلط کر سکتا ہے تو موت کا اچانک آ جانا کون سی بڑی بات ہوئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر غور کرنے والے لوگ ہوں تو ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس سب سے بڑی نشانی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی۔ اسی لیے آیت کا پہلا لفظ اللہ آیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی فقط وہ ذات ہے جو روحوں کو قبض کر سکتا ہے، وگرنہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ روح کو قبض کر سکے۔
انسان کو جتنی مرضی گولیاں لگ جائیں، جتنا مرضی وہ زخمی ہو جائے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں، اللہ نے اس کو بھی بچا لیا۔ ادھر غالباً فیصلہ باد ہی کی بات ہے، شیخ عبد الرزاق ساجد صاحب نے اپنے خطبے کے اندر اس کو ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا شاگرد تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ یہ غالباً تب کی بات ہے جب لاہور میں شیخ عبد المنان راسخ کے جلسے میں دھماکہ ہوا تھا، یہ غالباً تب کی بات ہے۔ تو اس کا پورا جسم زخمی ہے اور ہلنے سے بھی قاصر ہے، لیکن آج وہ بالکل صحیح چلتا پھرتا ہے، ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں۔ اور اسی جلسے کے اندر ایک لڑکے کے گھٹنے کے اوپر چوٹ آئی اور وہ اس کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا وقت مقرر کیے ہے، جتنے لقمے لکھے ہیں، اس نے پورے کر کے یہاں سے جانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت اتنی تیزی سے بندے کو تلاش نہیں کرتی جتنی تیزی سے بندے کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ ہی اقتدار کا، طاقت کا مالک ہے۔ کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روح کو قبض کر سکے۔ اور نشانی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ مردہ ہی ہے، بس اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو یہی ہے جیسے ایک مردے کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس لیے قرآن کی ان آیات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ان کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور آگے موضوع کیا شروع ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔